بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم صدق اللہ العظیم نیک دل حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد دہانی کراتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ نصیحت مومنین کو ضرور فائدہ دیا کرتی ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو ہے ہی نصیحت کرنے والے۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں، آپ صرف پیغام پہنچا دیجئے، منوانا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فذکر ان نفعت الذکر، نصیحت کیجئے، نصیحت تو ضرور فائدہ دیتی ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کریم کے ذریعے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو نصیحت کیجئے من یخاف وعید، جسے میری وعید کا ڈر ہو، خوف ہو۔ معلوم ہوا کہ نصیحت مومنین کو ضرور فائدہ دیا کرتی ہے، اور قرآن کریم کے ذریعے نصیحت ہو اور دل زندہ ہو تو پھر تو سونے پر سہاگا ہے، پھر تو دل کی دنیا یوں ہی آباد ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت لقمان حکیم ایک قول کے مطابق نبی ہیں اور ایک قول کے مطابق ولی ہیں۔ انہوں نے اپنے فرزند اپنے بیٹے کو ایک قول کے مطابق 4000 نصیحتیں کی، اور ایک قول کتب تفاسیر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ نے اپنے فرزند اپنے بیٹے کو 6000 نصیحتیں اپنی زندگی میں کی۔ روح المعانی اور گلدستہ تفاسیر کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو حضرت لقمان حکیم کے بیٹے کا نام بھی معلوم ہوتا ہے۔ لقمان حکیم کے بیٹے کا نام یا تو انعم تھا، الف نون عین میم، یا اشکم تھا، یا یہ کہ ماسان تھا۔ تینوں باتیں لکھی ہیں۔ تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ایک دفعہ بہت ہی پیاری نصیحت کی۔ فرمایا بیٹا، 2 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا اور 2 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ کیا فرمایا؟ 2 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، 2 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ بھولنے والی نہ چیزیں، نمبر 1
بیٹا اگر تم کسی پر احسان کرو تو احسان کر کے بھول جاؤ، احسان جتلایا نہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، احسان جتلا کر تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ تو بیٹا جب تم کسی پر احسان کرو تو احسان نہ جتلانا، احسان کر کے بھول جاؤ۔ اور نمبر 2، بیٹا اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی تکلیف پہنچائے، تم اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو، اس کی تکلیف کو بھول جاؤ۔ یہ 2 چیزیں بھولنے کی ہے، احسان کیے، احسان کر کے بھول جاؤ۔ تکلیف پہنچ رہی ہے، معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر کے بھول جاؤ۔ اور فرمایا بیٹا 2 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، ایک اپنی موت کو، نمبر 2 اللہ رب العزت کی مہربان ذات کو ہر وقت استحضار ہو۔ ایک ہے علم اور ایک ہے علم کا استحضار، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ رب العزت کا کلام ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے ہر وقت تم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہو۔ ہم سب اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، لیکن استحضار ہے، استحضار نہیں ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تبھی تو گناہ کے حادثے وجود میں آتے ہیں۔ تنہائی کے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ تنہائی کے گناہ کی ایک سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ آیت کریمہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہے، دکان پر ہو تو بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، غم کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جی چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے تو سب کو اے بے نیاز، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے، تنے تنہا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے۔ دنیا کے بادشاہ سے ڈر گئے، احکم الحاکم سے نہیں ڈرے، احکم الحاکمین کو بھول گئے۔ ساری کائنات کی تنے تنہا بادشاہت اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے۔ بیدہ الملک، ید کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں، اسی لیے تفسیر ماجدی میں ید کے معنی قدرت کے لکھے ہیں کہ ساری کائنات کی شہنشاہی اس تنے تنہا اللہ رب العزت کی قدرت میں ہے، طاقت میں ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، نوازنے پر آتا ہے۔ رات بھر کلب میں اپنی زندگی گزارنے والے بندے کو اللہ رب العزت اپنی مسجد کا عادی بنا دیتا ہے، اور جب کسی گناہ پر پکڑ کرتا ہے تو پھر مسجد میں بیٹھنے والا ہمیشہ کے لیے مسجد سے نفرت کرنے والا بن جاتا ہے۔ ایک صاحب بہت نماز پڑھتے تھے، ہر وقت مسجد کے عادی بنے رہتے تھے۔ ایک دفعہ باہر نکلے، نوجوان میرے بھائی خاص طور پر دھیان سے سنیں، وہ صاحب نماز پڑھ کر باہر نکلے، ان کی نگاہیں میلی ہو گئی، بد نظری کی نحوست یہ ہوئی، انہوں نے کسی غیر محرم عورت پر نظر ڈالی، ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باطل کی سب نعمت چھین لی۔ عبادت تو میری کی اور محبت کسی اور کی۔ وہ صاحب ایک وقت تھا مسجد کے عادی تھے، اور پھر ایسے مسجد سے متنفر ہوئے، کتاب میں لکھا ہے سیدھے مندر میں جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کرتے رہیں، ڈرتے رہیں، یہ نتیجہ معلوم ہو رہا ہے۔ ہر وقت استحضار ہو، کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے،
تو اگر یہ استحضار ہوگا تو پھر نوجوان کبھی تنہائی میں گناہ نہیں کرے گا. ٹھیک، جس کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں وہ بھی کبھی داڑھی شیو نہیں کرائے گا، اس لیے کہ معلوم ہے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، پکڑ کرنے پر آئے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چاول کے ایک ایک دانے اور پانی کے ایک ایک گھونٹ کا اللہ تعالیٰ محتاج کر دیتے ہیں، ایسا اٹھا کر پٹکتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے دعوت و تبلیغ سے منسلک حضرات سے ہم جب بھی موقع ملتا ہے ایک بات ضرور عرض کرتے ہیں کہ بھائیو 5 کام کر لو، 5 کام تمہاری یہ تبلیغ کی چلت پھرت اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گی. مشہور بہت زیادہ ہیں، مقبول بہت تھوڑے ہیں. یہ بات ہو سکے تو اپنے دل کی ڈائری پر لکھ لیجئے، مشہور بہت زیادہ ہیں، مقبول بہت تھوڑے ہیں. ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بننا ہے. تو 5 باتیں ہیں، کر لیجئے، آپ کی یہ تبلیغ کی چلت پھرت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی. نمبر 1، کرتے رہو استقامت کے ساتھ، ڈرتے رہو، کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانتے رہو اور مانگتے رہو. ماننا آدھی تبلیغ ہے، مانگنا آدھی تبلیغ ہے. جس کے اندر ماننے کی صفت پیدا ہو گئی اور جو براہ راست اللہ کے خزانے سے لینے والا بن گیا، جی وہ پکا مومن بنا، اس کی تبلیغ مکمل ہو گئی. لیکن یہ صفت اتنی جلدی پیدا نہیں ہوتی، اس کے لیے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہے. کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانتے رہو، مانگتے رہو، اور نمبر 5، روتے رہو، روتے رہو. جی 25% دعوت دیجیے مگر 75% روئیے اور دعا کیجیے، تب دعوت میں اثر پیدا ہوا کرتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہر وقت اس کو اپنے پیش نظر رکھیے. کوئی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں. پھر بندہ خدا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ زبردست 5 آیتیں ہیں. جی ان آیات کے ضمن میں آپ حضرات کو 4 تحفے دینا چاہتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ یہ 4 کام ہماری بستی میں ہونے چاہیے. نمبر 1، مکتب کے نظام کو مضبوط سے مضبوط کیا جائے. مدرس صاحب کی غلطی نہیں ہوا کرتی. ہر وقت ہم مسجد کے امام صاحب یا یہ کہ جو مکتب پڑھاتے ہیں انہیں پر سارا بوجھ تھوپ دیتے ہیں. امام صاحب تو پڑھاتے ہی نہیں ہیں، مولانا صاحب تو ہر وقت کچھ اور ہی کام کرتے رہتے ہیں. ارے مولانا صاحب کے پاس ہمارا بچہ 3 گھنٹے پڑھتا ہے، باقی تو 20 گھنٹے ہمارے پاس رہتا ہے. تو کیا تربیت کی ساری ذمہ داری صرف استاذ محترم ہی کے ذمہ ہے یا ہمارے ذمہ بھی کچھ ہیں؟ اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خاص نظام بنائیں گے. اس سے پہلے بھی جب میں آیا تھا تو میں نے یہی فقیرانہ صدایں لگائی تھی. 2023 کا دور ہے. ایک دور تھا کہ فتنے پیدل چل کر آتے تھے، لیکن آج کل فتنے سوار ہو کے آ رہے ہیں. آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیے. تعلیم و تربیت سے غافل نہ ہو جائیے. تعلیم تو ہمارا زیور ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ملا ہوا اس امت کے نام پہلا پیغام ہے. جی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی نازل ہو رہی ہے. پہلی وحی قیامت سے متعلق بھی نازل ہو سکتی تھی، موت سے متعلق بھی نازل ہو سکتی تھی. جی میدان محشر کی خوفناک گھڑیوں کے اعتبار سے بھی نازل ہو سکتی تھی، لیکن نہیں. اقرأ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علم کے چراغ روشن کیجیے. پھر کیا ہوگا؟ جی جہالت کی تاریکیاں ختم ہوتی چلی جائے گی. تو پہلی بات یہ ہے مکتب کے نظام کو مضبوط کیا جائے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ
اگر کسی طالب علم نے، کسی بچے نے مکتب میں صحیح قرآن کریم پڑھ لیا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کافر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پتے کی بات ہے، ذمہ داری والی یہ بات ہے، چلیے مکتب کے نظام کو مضبوط کیجیے، پابندی سے اپنے بچے کو بھیجیے۔ یہ نہ کہیے رات کو سوتے وقت کہ بیٹا جلدی سو جا، فجر میں اسکول جانا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہیے بیٹا جلدی سو جائیے، صبح اٹھ کر اللہ کو منانا ہے۔ ایک بزرگ کی بیوی ان کو تہجد کے وقت کیسے اٹھاتی تھی؟ کہتی تھی ارے اٹھو اٹھو جی اٹھو، رات کے قافلے جا رہے ہیں، یعنی رحمت جو تقسیم ہو رہی تھی وہ رحمتیں رخصت ہو رہی ہے، اٹھو اور رحمت سے اپنا دامن بھر لو۔ تو پہلی بات مکتب کے نظام کو خوب مضبوط کیا جائے، اپنی بیٹیوں کی اسکول کی جو لائف ہے اس پر خاص دھیان دیجیے۔ یہ محبت بھرا پیغام ہے، پھر آپ روتے رہیں اور دعا کے لیے کہتے رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی سے اپنی بیٹی کی اسکول لائف پر خاص دھیان دیجیے، موبائل کے استعمال سے بہت دور رکھیے۔ یہ محبت بھرا پیغام ہے، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اب محبت کی صدایں لگا رہے ہیں، قبول کرنے والے قبول کریں گے جی۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، جس کے سینے میں دل ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، ورنہ جس کے سینے میں دل نہیں رہا، پتھر کی سل بن چکا، اس کے سامنے روئیں گے تو بھی اس کا دل پسیجے گا نہیں۔ تو پہلا کام مکتب کے نظام کو مضبوط کیجیے۔ نمبر 2، اپنی مسجد میں درس قرآن شروع کیجیے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، معلوم ہوتا ہے جب اللہ رب العزت محبوب نبی کو حکم فرما رہے ہیں کہ نصیحت کیجیے تو قرآن کے سائے میں نصیحت کیجیے، دل جن کے ڈرنے والے ہوں گے وہ قبول کریں گے۔ معلوم ہوا قرآن کریم کی تفسیر کے حلقے قائم ہوں گے، ہماری دل کی دنیا آباد ہوگی۔ پابندی کے ساتھ، اگر ہفتے میں نہیں کر سکتے 2 ہفتے میں کیجیے، لیکن قرآن کی تفسیر ضرور شروع کیجیے۔ اور نمبر 3، مستورات کی تعلیم کا نظام بنایا جائے۔ مستورات کے ذریعے سے جی دین زندگی میں بھی آتا ہے، محفوظ بھی رہتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ اور نمبر 4، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جی جڑ کر رہیے، اللہ والوں کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کیجیے۔ دعوے نہ ہو کہ ہم ہی کر رہے ہیں، ہم ہی کر رہے ہیں، نہیں۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہم سب کے سر کے تاج ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کو دیکھتے ہیں جی ہمارا دل خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ ایک رحمت کا سایہ آج بھی امت پر باقی۔ حضرت فرماتے ہیں اپنے بارے میں داعی نہ بنو، ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں، ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں، جی داعی بنو، مدعی نہ بنو۔ مدعی ہے دعویٰ کرنا میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، نہیں۔ مدرسے والے دین کی خدمت کر رہے ہیں، خانقاہ والے بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن مکتب پڑھانے والا بھی سب سے بڑا ذاکر ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم افضل ذکر ہے، مکتب پڑھانے والا 10 گھنٹے 8 گھنٹے مکتب پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، اس سے بڑا اور کوئی ذاکر ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہو سکے تو یہ 4 کام اپنی بستی میں کیجیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں، اور اللہ تعالی درس قرآن کی ایک فضا یہاں قائم فرمائیں۔ میری دلی دعا ہے جتنے یہاں نوجوان بیٹھے ہیں اللہ سب کو اپنے گھر کا مقبول اور محبوب بندہ بنائیں، سب کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جن کی بیٹیاں اب تک گھر پر موجود ہیں، مناسب رشتے نہیں مل رہے ہیں، میری دلی دعا ہے اللہ سب کی بیٹیوں کے لیے مناسب رشتے عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔